الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. محترم حضرات، دینی اور ملی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سورہ بقرہ کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامع الفاظ میں آپ کی پوری سیرت کو بیان کر دیا ہے. آج میرا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں. دراصل ہم میں یہ بات ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے مشروع قرار دیا، جس کی یاد ہم ہر سال ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو اور ایام تشریق میں 13 تاریخ تک ہم مناتے ہیں. تو عمومی طور پر ایک ذہن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، میں نے جان بوجھ کر اس عنوان کو اس لیے رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک قربانی نہیں دی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور قدم قدم پر قربانیاں دی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قربانی طلب کی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. اب وہ قربانیاں کیسی ہیں، وہ قربانیاں کیا ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. قربانی دراصل پہلے سے مشروع رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کا تصور قرآن پاک نے دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جب نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ اللہ کی جناب میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں قربانی پیش کی. وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو
ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی رد ہو گئی۔ اب جس کی قربانی رد ہو گئی اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا اور ضرور بضرور قتل کروں گا۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کا تصور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کاشتکار تھا، کسان تھا، اس نے اپنے کھیت کی عمدہ قسم کی فصل اور بالیاں کاٹ کر اللہ کی جناب میں پیش کر دی، اور دوسرا چرواہا تھا، اس کے پاس بہت سارے ریوڑ تھے، بکریاں بھیڑ دمبے سب تھے، تو اس نے عمدہ قسم کا دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ دونوں نے قربانی پیش کر دی۔ اس وقت یہ قربانی کی قبولیت بھی ظاہر ہو جاتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی مقبول ہوتی وہ آگ اس کو جلا دیتی اور کھا جاتی۔ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی مقبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ دونوں کی قربانیوں کے تعلق سے ایسا ہی ہوا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی رد ہو گئی۔ تو یہ قربانیوں کا تصور پہلے سے قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں اور کیسی دی ہیں، اصل میں اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان ساری قربانیوں پر غور کریں گے اور اس کے مطابق اور اس کو مد نظر رکھ کر ہم 10ویں ذی الحجہ کو اگر قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی بامقصد ہو جائے گی، بامقصد قربانی ہوگی۔ ورنہ ایک رسم ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، پورا عالم اسلام منا رہا ہے اور قربانیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں جانور قربان ہو رہے ہیں اور ذبح ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھنا پڑے۔ اب وہ قربانیاں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کیسا تھا؟ شرک اور کفر کا زمانہ تھا، تاریکیوں کا دور تھا، گناہوں کا دور تھا۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے؟ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں سب اس کے آگے ہچ ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ہے کہ اتنا اس تصور کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب سارے گناہ چاہے جتنے کبیرہ گناہ ہو سب کے سب حقیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی شرک کہیں نہ کہیں سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کتاب و سنت کے منہج پر رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پھونک کے ذریعے، تعویذ کے ذریعے اور نہ جانے کیسے کیسے ذریعے سے شرکیہ اعمال ہو رہے ہیں اور شرک ہو رہا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت کی یہ آیت کریمہ ہم ہمیشہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی شرک پر موت ہو گئی، اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے، ورنہ آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیجئے، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کے مزاج میں، ان کے سوچ میں، ان کے فکر میں یہ چیز ہے۔ معمولی بات پر یہ ذہن جاتا ہے اس کو جن ہے، اس کو شیطان ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، چلو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ایمان ڈگمگاتا ہے، اور جب ایمان ڈگمگاتا ہے تو آدمی شرک پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین آج کر رہی ہیں، بہت سارے ہیں، جھاڑ پھونک کے نام پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، شرکی اعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور جس کی بخشش نہیں ہے اگر توبہ کے بغیر آدمی مر جائے۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہ تھا کہ شرک عروج پر تھا، بہت سارے معبود
بنائے جا چکے تھے. نہ جانے کتنی معبودوں کی وہ عبادت کر رہے تھے. خود ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بت بنتے تھے، پتھر تراشے جاتے تھے اور پھر وہ بازار میں لا کر رکھے جاتے، بیچے جاتے، لوگ خرید کرنے جاتے اور ان کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود ایک بہت بڑا مہان پجاری تھا، اپنے شہر کا، اپنی بستی کا سب سے بڑا پجاری تھا. وہ پتھروں کو تراشتا تھا، بت بناتا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے کچھ شعور آیا، اور یہ سن شعور جو ہے، یہ جو 13-14 سال کی عمر کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے. کھلا ذہن ہوتا ہے آدمی. جب یہ لڑکا جب اس پر پہنچتا ہے 11, 12, 13, 14 سال کی عمر میں، تو وہ سوچتا ہے تو صاف ذہن سے سوچتا ہے، اس پر غور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے حق اور باطل کو پرکھنے کی، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی. اللہ رب العزت اس کو سمجھ عطا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی پر غور کیا کہ پوری بستی، پورا معاشرہ، ان کا گھر بار، خاندان، قبیلہ، رشتے دار، سارے لوگ کر رہے ہیں ایک ایسا کام. اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ عطا کی، شعور دیا. غور کرنے لگے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا کہ پوری قوم ان کی عبادت کر رہی ہے، پوجا کر رہی ہے، ان سے مدد مانگ رہی ہے، ان کو خدا مانے ہوئے، ان پر غور کیا، ستاروں پر غور کیا. کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب ستارے چاند کی روشنی کے آگے مان پڑ گئے اور جھلملانے لگے اور ان کی روشنی کمزور ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو رب نہیں ہو سکتے. دیکھیے یہ شعور اور ادراک ہے، یہ شعور، یہ سمجھ، یہ ہے اللہ رب العزت یہ عطا فرماتا ہے. کہا کہ نہیں، یہ تو خدا، یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. پھر جب چاند کو دیکھا، چاند ان سے زیادہ روشن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرض کر لیا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب سورج نکلا اور چاند غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی رب نہیں، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک روشنی کے اوپر دوسری روشنی، ایک طاقت کے اوپر دوسری طاقت غالب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب ہو جائے؟ اس کو بھی رد کر دیا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. جب سورج کو روشن دیکھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سورج کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، تو کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے اور اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. فلما افلت، لیکن شام ہوئی، سورج غروب ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا. یہ کہا انی بریء مما تشرکون. اپنی پوری قوم کو خطاب کر کے کہا کہ اے قوم والو، سن لو، سن لو، جو تم عقیدہ رکھتے ہو اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ شرک ہے اور اس شرک سے میں بری ہوں. یہ شرک میں نہیں کر سکتا، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا. بہت صاف اعلان کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی. پہلی قربانی. قربانی کا تصور کیا ہے کہ ایک عمل جو برسوں سے، صدیوں سے خاندان میں، قبیلے میں، آباء و اجداد میں، پوری بستی میں ہوتا آ رہا ہے، ذہن نے اس کو عبادت تصور کر لیا ہے. اب انسانی ذہن، دماغ، دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے، اس کو غلط سمجھا جا سکے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب شعور ہو گیا تو یہ قربانی تھی کہ عقیدہ توحید پر عقیدہ شرک کو قربان کر دیا. ایک باطل عقیدے اور باطل نظریے کو ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی چوکھٹ پر قربان کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، بھلے سے میرے آباء و اجداد کر رہے ہو، میرا خاندان کر
کرتا ہو، میرے رشتے دار کرتے ہو، میری پوری بستی کرتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی عقیدہ شرک کو عقیدہ توحید پر قربان کر، یہ پہلی قربانی ہے۔ اور پھر اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ساری قربانیاں دی، اپنے باپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابا جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو بے نیاز کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک الی صراط سویا۔ ابا جان آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے، آپ آئیے میں آپ کو علم دے کر اس سیدھے راستے پر چلاؤں گا، اس سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ کتنا واضح ابراہیم علیہ السلام، ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی۔ کس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اپنے باپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور باپ کو اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ ابا جان یہ تو غلط ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے 16 15 13 سال کی عمر، 12 13 سال کی عمر، باپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ابا جان آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، آپ چھوڑ دیجئے، یہ تو شیطان کی پوجا ہے۔ قربانی یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم جو تو کر رہا ہے یہ چھوڑ دے ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ باپ دھمکی دے رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے راستہ بتائے گا، مجھے صحیح اور غلط بتائے گا، مجھے حق و باطل کی فرق سمجھائے گا، اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری قربانی، اپنے خاندان، قبیلے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر علن اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اس کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کی تیسری قربانی کیا ہے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ٹھیک ہے ابا جان آپ نہیں مانتے ہیں، مت مانیے، میں جا رہا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھ کو راستہ دکھا دے گا۔ گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو، گھر بار کو، خاندان اور قبیلے کو، سب کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ قوم کے درمیان کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، قوم کے درمیان تھے، دعوت دے رہے ہیں قوم کو، بلا رہے ہیں توحید کی طرف۔ طریقہ کیا اختیار کیا؟ جب پوری بستی میدان میں تہوار منانے کے لیے چلی گئی، اب اس شہر بستی میں کوئی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت گاہ میں پہنچ گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا جن کی عبادت کی جا رہی تھی، سارے بت پتھر کے بنے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا، سب کو گرا دیا، بڑے کو چھوڑ دیا اور خاموشی سے آ کر بیٹھے۔ قوم جب واپس آئی اپنے معبودوں کو گھیرا ہوا دیکھا، حیران اور ششدر ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ معبودوں کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، قرآن پاک کا جملہ ہے، اللہ رب العزت کا فرمان کہ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کام اسی کا ہو، اس لیے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ بڑوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو اس کو لوگوں کے بیچ میں لایا جائے، ساری قوم کے بیچ میں لا کر کھڑا کیا جائے، فاتو بہ علی اعین الناس، سارے لوگوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے، پوری قوم ہے
اور قوم کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلا ہجومی تشدد، موب لنچنگ کا نام جس کو دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ پوری قوم ہے آپ کے خلاف، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، یا ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، ان کا بڑا ہے، ان سے پوچھ لو۔ اگر وہ جواب دے، وہ تمہاری بات سن سکے تو اس سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کس بات پر زور مجبور کیا جا رہا ہے؟ شرک کر لو، اس لیے کہ اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ ایسا عمل ہے کہ ہمارے باپ دادا آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، تمہیں بھی یہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ کیا کہا؟ انی بریء مما تشرکون، تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، یہ تو شرک ہے، یہ تو بڑا گناہ ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اس ہجومی تشدد کا پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے یہاں اس وقت مار کر ہلاک کیا جاتا ہے، پیٹ کر ہلاک کیا جا رہا ہے، یہ ہجومی تشدد۔ دراصل یہ ہجومی تشدد یا موب لنچنگ، یہ نام جو دیا گیا ہے، یہ صرف ایک اصطلاح گڑھی گئی ہے، ورنہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہجومی تشدد نہیں، بلکہ یہ منصوبہ بند طریقے سے ایک دہشت گردی ہے، منصوبہ بند دہشت گردی ہے۔ یہ جان بوجھ کر یہ سارا کھیل ہو رہا ہے، اور یہ پہلے سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی قوموں میں، بعد کے انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے کہ اللہ کے رسول دیکھیے اتنی سزا دی گئی ہے، اتنا مارا گیا ہے، اتنا چلایا گیا ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابھی تمہارے پاس ساتھ وہ نہیں کیا گیا ہے جو تم سے پہلے کیا گیا تھا۔ ہجومی تشدد ہوتا تھا، ایک آدمی کو زندہ آدھا کاٹ دیا جاتا اور اس کے بعد اس کو بیچ میں آرے سے چیر دیا جاتا تھا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یا ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا تھا۔ یہ ہجومی تشدد ہوتا تھا۔ تو یہ تو بہت پرانا کھیل ہے جو اہل شرک، اہل اسلام کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فیصلہ ہوا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں قربانی، اس آپ کو قبول کر لیا جس کا فیصلہ قوم نے کیا تھا، لیکن شرک نہیں کیا، توحید پر قائم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمایا۔ حفاظت کیوں نہیں کرتا اللہ رب العزت؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری طریقے سے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا، اپنے رب کا نام بلند کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اللہ رب العزت حفاظت کرتا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے سے ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات ہو، لیکن اس روایات کے بارے میں نہ صحیح نہ غلط کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ روایت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، بہت بڑی آگ تھی کہ اس کے قریب لوگ جا نہیں سکتے تھے، کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اگر اس میں ڈالا بھی جائے تو کون لے کر جائے گا؟ اتنی بڑی آگ ہے، اس کے آگے اگر وہاں ڈالنے کے لیے لے جائے گا تو لے جانے والے خود جھلس جائیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایک آلہ تیار کیا گیا، منجنیق کہا گیا، ایک بہت بڑی چرخی بنائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور وہ چرخی گھمائی گئی۔ گھما کر جب پھینکا گیا تبھی راستے ہی میں تھے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس آگ سے بچا لوں۔
روک لو. یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ، توکل، اعتماد اپنے رب پر، یقین اپنے رب پر. کہا کہ میں نے جس رب کا نام لیا ہے وہ میری حفاظت کرے گا، میں اس کے علاوہ کسی اور سے مدد کیوں مانگوں؟ اگر اس کو میری حفاظت کرنی ہے تو وہ خود میری حفاظت کرے گا، میری مدد وہ کرے گا، مجھ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جبریل امین کو جبکہ انہوں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ مجھ کو رب نے بھیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی. پکار دیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی آگ بن جائے. سلامتی والی، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ وہ اکڑ جائے، اتنی گرم نہ ہو کہ جل جائے، ایسی ہو جائے کہ گلے گلزار. ایک باغ میں ابراہیم علیہ السلام تھے. ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں قربانی. ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیے ہوئے تھے اور قدم قدم پر عقیدہ توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. پکڑ کر لائے گئے بادشاہ کے دربار میں، نمرود کے دربار میں. وہ نمرود جس نے جلانے کا فیصلہ کیا، وہ نمرود جو بچوں کو بھی قتل کرتا تھا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے کیا تھا، ویسے ہی نمرود نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کو قتل کیا تھا. ظالم اور جابر بادشاہ تھا. صرف ظالم ہی کیوں کہا جائے، اپنے وقت کا سپر پاور تھا. سپر پاور تھا. جیسے آج ایک طاقت ہے جس کو دنیا سپر پاور کہہ رہی ہے اور جس کے سامنے بڑے بڑے حکمراں زبان کھولنے کو ڈر محسوس کر رہے ہیں، ویسے ہی ایک حکمراں تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس کو لوگ سجدہ کرتے تھے، اپنا خدا مانے ہوئے تھے. وہ بادشاہ کے درمیان دربار میں ابراہیم علیہ السلام لائے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا، ایک کو قتل کروا دیا. دیکھو میری قدرت، میری طاقت ہے، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں. غرور، گھمنڈ، کبر، یہ اس بادشاہ نے کیسے غرور کے ساتھ کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دے سکتے تھے کہ میں جس موت و حیات کی بات کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، میرے موت و حیات کے بیان کرنے کا ایک الگ نظریہ ہے، تو جو کہہ رہا وہ الگ ہے، کہہ سکتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اس کا رد نہیں کیا. کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو رب ہے، تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر بتا. فاتحہ من المغرب. بہت سادہ سی بات ہے. میں جس کو رب مان رہا ہوں، جس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اس کی طاقت و قوت تو یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو اس کا متبادل ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور تو اپنے آپ کو معبود مانتا ہے، تو اتنی طاقت بتا دے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے. فاتحہ من المغرب فبہت الذی کفر. وہ کافر حق کا بکا رہ گیا، حق کا بکا رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام کی 6ٹھی قربانی. اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا معمولی بات نہیں ہے. صرف اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، آج پوری دنیا کے اندر 57 ممالک پر ہمارے حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں. 57 ممالک پر مسلمان حکمراں ہیں. ایک طاقت کے سامنے سب جھکے ہوئے. ایک طاقت ہے اور سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں. کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کہہ سکے کہ یہاں پر فوج مت اتار، یہاں پر مت اتار، یہاں پر قتل و غارت گری مت کر، یہاں بمباری مت کر، یہاں پر یہ مت کر. بستیوں کو ہلاک کر رہا ہے اور
املاک تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو چلا رہا ہے، لوگوں کو بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال رہا ہے، اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طاقت اور قوت کو روک دے. وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب من میں آتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنی فوج کو اتار دے اور مسلمانوں کا بہترین قتل کرتا چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں سپر پاور کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کو قربان. اور جب قوم نے تسلیم نہیں کیا اور آپ کی دعوت کو مسلسل ٹھکرایا جاتا رہا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکل گئے. کہہ کر نکلے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راستہ دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا. فلسطین سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام چلے، سفر کرتے ہوئے مصر پہنچے. مصر میں ابھی اولاد نہیں ہے، دوسری شادی کر لی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی کی. اب دعا کر رہے ہیں اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک اور صالح اولاد عطا کر. یہ بڑی بات ہے، اس میں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم اولاد کی تمنا اور ہم اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے، اولاد، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کرے. ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول دعا کر رہے ہیں، پروردگار نیک اور صالح اولاد عطا کرے. اب کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے. خود نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں اور وہ جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اولاد اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. ہمارا مزاج کیا ہے؟ اولاد تو پیر فقیر بھی دے رہا ہے، اولاد تو فلاں بزرگ کے ہاتھ میں ہے، اولاد تو شہیدوں کے ہاتھ میں ہے، اولاد انبیاء اور رسولوں کے ہاتھ میں ہے، اولاد فلاں مزار پر ہے، اولاد فلاں جگہ پر ہے. یہ ہم اس تصور کیے بیٹھے ہیں اور دنیا جہاں کے لوگوں سے ہم اولاد مانگ رہے ہیں. جس سے مانگنا چاہیے اس سے نہیں مانگ رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر جو خود محتاج ہے. ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں کہ رب سے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک اور صالح اولاد عطا کر. اللہ تعالیٰ نے دی. یہ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ابراہیم علیہ السلام کا. جوانی کے ایام ختم ہو گئے، ادھیڑ عمر کا مرحلہ یہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اب عمر کی اس منزل میں ابراہیم علیہ السلام ہے جہاں پر آپ بڑھاپے کی منزل میں آپ قدم رکھنے والے ہیں. بعض مفسرین کی روایات کے مطابق 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا کیا. پیدائش ہوئی، اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، گود میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں. اللہ رب العزت کا ایک حکم اور ہوتا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کیا. اپنی ایک بیوی حضرت سارہ رضی علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وہیں پر جہاں پر سکونت پذیر تھے وہیں پر ان کو ٹھہرایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکل گئے. بیٹے کو لے کر نکلے ایک سفر پر، نامعلوم منزل کی طرف، جس منزل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. مصر سے چلے اب اس انداز میں کہ اب راستے میں پتھریلی چٹانیں آ رہی ہیں، ریگستان آ رہے ہیں، پہاڑ آ رہے ہیں، دریا آ رہے ہیں، نالے آ رہے ہیں، جنگلات آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا سفر جاری ہے، چلتے جا رہے ہیں. سوچئے ابراہیم، یہ کیا قربانی سے کم ہے؟ یہ کسی قربانی سے کم ہے؟ آج ہم ایک سفر کر کے واپس آتے ہیں تو دوسرے سفر کے لیے تیار ہونے پر ہمیں کتنی دقت ہوتی ہے. بخار ہو گیا ہے، ہاتھ پیر میں درد ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، اور ہم مختلف ہیلے بانوں سے بستر پر آرام سے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہمارا سفر کیسا ہے؟ ہمارا سفر انتہائی آرام دہ، اے سی میں سفر کرتے ہیں ہم، اس کے باوجود ہم تھک جاتے ہیں.
एसी में सफर करते हैं, उसके बाद भी हम बीमार पड़ जाते हैं। एसी में सफर करते हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं होती है कि हम अभी आ जाए तो आज ही दूसरी तरफ रवाना हो जाए, हिम्मत नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफर मुसलसल जारी है। रेगिस्तान का सफर है, पथरीली चट्टानों का सफर है, आग बरसाता हुआ सूरज सर पर है और जमीन तपती हुई जमीन नीचे है, जो झुलसा देने वाली गर्मी है, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को और अपने बच्चे को लेकर चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इस कुर्बानी को कौन याद करता है? हम इस कुर्बानी को नहीं याद करते। अब उस मकाम पर पहुंचे जहां चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पथरीली चट्टानें हैं, कोई दरख्त नहीं है, कोई घास फूस नहीं है, कहीं पर पानी का नामो निशान नहीं है, कोई चश्मा, कोई तालाब, कोई नहर, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ रेगिस्तान है, जमीन से आग निकल रही है, आसमान आग बरसा रहा है और चट्टानें तप रही है। एक ऐसे मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने बेटे को छोड़ दिया, एक मशकीज़ा पानी और कुछ खजूरें उनके हवाले की और जाने लगे। आगे बढ़े, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम आकर खड़ी हो गई। कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? इस बेआबो गया जमीन पर हमें छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, फिर सवाल कर रहे हैं, खामोश है। 3 मरतबा सवाल किया और खामोश। लेकिन वो खातून थी, वो ईमान वाली खातून। कितना आप उनके सवाल पर और जवाब पर आप सोचिए कि उनके दिल में कितना मजबूत ईमान रहा होगा और अपने शौहर पर कितना एतमाद और यकीन था कि वो क्या कहती है कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। जब जवाब नहीं मिला तो अपने शौहर से सवाल कर रही है कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। यानी उनको इस बात का यकीन था कि उनका शौहर अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। किरदार हमारा भी वैसा होना चाहिए और किरदार बीवियों का भी ऐसा होना चाहिए कि बीवी को इतना एतमाद होना चाहिए कि शौहर के किसी अमल पर उसका ये तसव्वुर ना हो कि ये गलत कर रहा है और ये सही नहीं कर रहा है। जो कर रहा है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा है और अल्लाह के फैसले के मुताबिक कर रहा है। हमारा भी किरदार ऐसा हो, बीवियों का किरदार ऐसा होना चाहिए। इसमें बीवी का किरदार ये है कि अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, तो ये बीवी का किरदार है, ईमान वाली बीवी का किरदार ये है कि अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेगा, आप जा सकते। सोचिए हम में से कौन ऐसी खातून होगी जो इतना अजीम किरदार जज्बा अपने अंदर रखती होगी कि अगर शौहर ये कह दे कि अल्लाह ताला ने ये कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये करना चाहिए, तो बीवी का सर झुक जाए। हम में से कितनी बदनसीब खवातीन ऐसी हैं कि हम उनको अगर कुरान की आयतें पढ़कर सुना दें कि ये अल्लाह का हुक्म है, करना चाहिए, तो उसके बाद भी तस्लीम नहीं करते, मानने को तैयार नहीं है। घरों में झगड़े होते हैं, रिश्तेदारियों में झगड़े होते हैं, हम ये कहें कि यार ठीक है अगर वो गलती कर भी रहे हैं, उनकी तरफ से गलतियां हैं, हम सच्चाई पर हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें ये हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताला हमें ये तालीम दे रहा है, हमें माफ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। कितनी खवातीन है इसको मान लेती हैं? नहीं, अब तो इंतकाम लेना है, बदला लेना है, उसने मेरे साथ ये किया है तो अब मुझको भी ऐसे ही करना है। ये मिजाज है हर औरत का, हम अपने मुआशरे में देखते हैं, यही मिजाज है। उसने किया है तो मैं भी ऐसा ही, यानी अगर सामने वाले ने जियारत की है तो हमें भी वही जियारत करनी। ये सोच नहीं पैदा होती है जब दिमाग में, जब हम ये मान रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, अब वही काम हम करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। जाहिर बात है ये भी गलती होगी, लेकिन उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, कहा कि फिर अल्लाह ताला ने ज़ाय नहीं करेगा। जब होना तो ये चाहिए था कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, बच्चे को देखती,
بے آب ہو گیا میدان کو دیکھتی، چٹیل وادیوں کو دیکھتی تو سوالات کرتی تھی. آپ چلے گئے تو اب یہ مشکیزہ کتنے دن کام آئے گا، یہ کھجوریں کتنے دن چلے گی، پھر اس کے بعد ہمارے کھانے کا انتظام کون کرے گا، ہمارے پانی کا انتظام کون کرے گا، اگر کوئی آفت پریشانی آ گئی تو اس سے کون بچائے گا، اور پھر اگر جنگلی درندے کہیں سے آ گئے تو میں ایک نازک ناتواں عورت میں کیسے اس کا مقابلہ کر پاؤں گی. یہ ڈھیر سارے سوالات کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن اس مومنہ خاتون نے یہ صرف کہا اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور یہ جانتی تھی یہ جتنے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کرے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. کچھ دن وہ پانی اور وہ کھجور ساتھ میں رہا، ختم ہو گیا. مشکیزہ خالی ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی. اب تلاش کر رہی ہیں کھانا کہیں سے ملے، پانی کہیں سے ملے. پریشان ہے، کئی روز گزر گئے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تڑپ رہی ہے. بچہ بھی بلک رہا ہے، کیا کرے. بچے کو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں نیچے لٹا دیا. صفا پہاڑی پر چڑھ گئی. صفا پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھ رہی ہیں کہیں پانی نظر آئے. پانی نظر نہیں آیا. بچے کے رونے کی آواز آئی، دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو تھکتی تھی، سلایا، مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی. وہاں سے چاروں طرف دیکھ رہی ہیں پانی. قربانی ہے، یہ قربانی ہے. کون یاد کرتا ہے اس قربانی کو؟ اتنی بڑی قربانی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور تسلیم صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں. اللہ رب العزت کو یہ اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بغیر حج کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی حاجی لمبا سفر کر کے جائے، حج کے سارے ارکان ادا کر لے، لیکن اگر وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کر لے گا، اللہ رب العزت اس کا حج نہیں قبول کرے گا. کتنی بڑی قربانی. دوڑ رہی ہے. اللہ رب العزت کو یہ عطا پسند آئی، رحمت جوش میں آئی. اس جگہ پر جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے پیر پڑ رہے تھے، ایڑیاں لگا رہے تھے، تڑپ رہے تھے پانی کے لیے، وہیں سے اللہ رب العزت نے چشمہ نکال دیا. 7ویں چکر پر جب دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، دوڑتی ہوئی واپس آئی اور اسی جگہ پر پانی نکلتا ہوا دیکھا اور اس کے چاروں طرف منڈیر بنانے لگ گئی. زم زم، رک جا رک جا کہنے لگی اور وہیں پر کنواں بن گیا. یہ اتنی عظیم الشان قربانی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، بڑی قربانی ہے. آج پوری دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج بھی وہ زندہ ہے اور آج بھی ویسے ہی تازہ ہے. کچھ پرندے آئے پانی کی تلاش میں، اور جب پرندوں نے پانی دیکھا بسیرا کر لیا، اڑ رہے ہیں. ایک قافلہ گزرتا ہوا دور سے اس نے پرندوں کو دیکھا. جب پرندے نظر آئے تو قافلے والوں کو لگا کہ یہاں پر پانی ہونا چاہیے. وہ قافلہ آیا، ان کو پانی مل گیا. جگہ بھی بہت اچھی تھی، رہنے کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تھی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور تسلیم سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہاں پر رک جائیں، یہاں ٹھہر جائیں. اکیلی تھی، ٹھیک ہے رک جاؤ. وہ قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا، پورا قافلہ وہیں پر آباد ہو گیا، بستی ہو گئی. اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے. بعض روایت ہے اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ روایات کے مطابق تو ایسا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی. بعض لوگ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ابھی چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کی عمروں کے تھے تو ابراہیم علیہ السلام تو چینج لائے. دونوں مختلف قسم کی روایت ہیں. بہرحال اس سے غرض نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کی بہرحال شادی ہوئی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور تسلیم کی غالباً وفات ہو چکی تھی. پہنچے ابراہیم علیہ السلام، دستک دی، عورت نے دروازہ کھولا، پوچھا اسماعیل ہے؟
بے رخی سے جواب دیا، انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ جواب دیا، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں کسی قسم کا، کوئی اگر مسافر ہے تو اس کے پانی کے لیے، اس کے بیٹھنے کے لیے کچھ انتظام کرے، کچھ بھی نہیں۔ پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو دن بھر باہر رہتے، ادھر ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ کا کوئی ٹھکانہ رہتا نہیں ہے، کہ اپنے شوہر کے بارے میں کہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ چلے گئے، اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، بیوی نے کہا کہ بزرگ تھے، ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کچھ گفتگو تھی، کچھ بات چیت تھی؟ انہوں نے دوہرایا کہ ایسی ایسی بات تھی، میں نے ایسا ایسا جواب دیا۔ حلیہ پوچھا، کہا کہ حلیہ ایسا ایسا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ چھوڑ دیا بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا۔ ایسی بد اخلاق عورت جس کے دل میں کہیں سے بھی کوئی اخلاق کی کوئی رمق نہ نظر آتی ہو، جو مسافر کی پہچان نہ کر سکے، جو کسی بزرگ کا احترام نہ کر سکے، جو مہمان کی مہمان نوازی نہ کر سکے، اور جو اپنے شوہر کی شکایات ہر کسی کے سامنے بیان کرنے لگ جائے، کوئی بھی آئے اس کے سامنے اپنے شوہر کی باتیں بیان کرنے لگ جائے، یہ عورت اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ بہت بڑا سبق ہے ماؤں بہنوں کے لیے بھی، بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ یہ عورت جو اپنے شوہر کا اکرام نہیں کر سکتی ہے، اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی ہے، اپنے شوہر کی شکایات زبان پر رکھے ہوئے ہے، یہ بیوی گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد دوبارہ آئے، پھر آئے، دستک دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی تھی۔ عورت نے دروازہ کھولا، دیکھا مسافر آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے، بزرگ ہیں، بچھایا، بٹھایا، جگہ دی، پانی دیا، اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پوری خاطر توازو کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، خوب تعریفیں کرنے لگی، اپنے شوہر کی خوب تعریفیں کر رہی ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور کما کر لاتے ہیں، کھانے کا پینے کا انتظام کرتے ہیں، ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام ہوئی کہ ابھی بیٹے نہیں آئے، جانے لگ گئے، کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اس کو قائم رکھیں۔ چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، بیوی نے کہا کہ کیسے ایسے اجنبی بزرگ تھے، آئے تھے، میں نے ان کو بٹھایا تھا کہ یہ باتیں ہوئی اور اس قسم کی سب ساری چیزیں ہوئی۔ انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ میں اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے گلے لگایا، کہا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے تمہیں میرے اپنی زوجیت میں رکھنے کے لیے کا حکم دیا ہے کہ تم اصل بیوی رہنے کے حقدار ہو، تم اس گھر کی ملکہ بننے کے لیے کہ آپ کا پوری صفات تمہارے اندر ہے، تم اس گھر میں رہ سکتے۔ وہ یہ کہہ کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی آئے، جب وہ زندہ تھی، جس وقت قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بیٹے کو دیکھا، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، بڑا ہو چکا ہے، خوشی ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہے۔ اب ایک ایسا زمانہ ہے کہ جہاں سے اب ایک باپ کو سہارے کی ضرورت ہے، جہاں پر ایک باپ کو ضرورت ہے کہ کوئی کھانے کا انتظام کرے، کوئی پانی پینے کا انتظام کرے، کوئی ہر طرح کے آرام پہنچا سکے، ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ سہارا اولاد کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا سہارا، سب سے بڑا سہارا اولاد، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا،
اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے. صبح ہوئی، بیٹے کو بلایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے سنا، کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. دیکھیے، غور کیجیے سوال اور جواب پر، بہت باریکی سے آپ دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا جواب کیا دے رہا ہے؟ ابا جان آپ پر گزریے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے، یہ کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے. یعنی جیسی بیوی ملی تھی ویسا ہی بیٹا بھی ملا ہے. بیٹے کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میرے باپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کرتے ہیں. بیٹے کو بھی یہ شعور تھا، یہ شعور بیٹے کو بھی تھا. اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر تیار ہو گئے ذبح کرنے کے، لے کر چلے. شیطان نے بہت بہکانے کی کوشش کی. 3 مقامات جہاں پر آج ہم کنکریاں مارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر کنکری مار کر شیطان کو بھگایا تھا جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا تھا. حاجرہ علیہ السلام کو بھی بہکایا، بیٹے کو بھی بہکایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکایا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ تمہارے کام آنے والا ہے اور تمہارا اپنا خون ہے، تمہارا لخت جگر ہے، تم اس کو کیسے اپنے ہاتھوں سے کاٹو گے. بہکا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام پتھر مار رہے ہیں. یہ بھی حج کا رکن قرار دیا گیا. ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف شیطان. ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف شیطان. اور ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری طرح سے بند کر دیا. فون بند کر دیا کرو، ڈسٹرب ہوتا ہے. شیطان مسلسل بہکا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ذرا سا غور کر کے سوچیں کہ ہم بستروں پر ہیں، آرام دہ نیند میں ہے، لحاف ہے، سب کچھ ہے، موسم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ کا منادی. ہم کس کو مان رہے ہیں؟ ہم کس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ کس کی بات کو لے رہے ہیں؟ ہم، ہمارا خاندان، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا پورا خاندان آج شیطان کے تابع ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف شیطان سلا رہا ہے، بلا رہا ہے اور بتا رہا ہے ابھی تو پیر میں درد ہے، ابھی سر میں درد ہے، ابھی تو آرام کا وقت ہوا ہے، اب تو نیند لگی ہے، رات بھر جاگے ہیں، اب نیند لگی ہے، یہ چھوڑ کر کیسے چلے جائیں. شیطان پوری طریقے سے حاوی ہے. ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور نماز کو ایسے ہی یوں ہی چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو روز کا ہے، پڑھ لیں گے. شیطان کے تابع. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ قربانی بہت بڑی قربانی. اپنے نفس کو مارا ہے، اپنے نفس کو قربان کیا ہے، شیطان کی طاقت کو قربان کیا ہے اللہ کے حکموں کے آگے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. چلے اس منہر کی جگہ پر جہاں پر اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بر زمین پر لٹا دیا، اس سے پہلے کہتا اللہ وتلہ للجبین بعد میں کہا ہے. زمین پر لٹا دینے سے پہلے اللہ رب العزت کہتا ہے فلما اسلم، جب دونوں مسلمان ہو گئے. کیا اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ جب بیٹے کو
لٹایا تو اللہ رب العزت کہتا ہے دونوں مسلمان ہو گئے. یہاں پر اسلام کا مفہوم متعین ہوتا ہے. اسلام اس بات کا نام ہے. اسلام اس بات کا نام ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو ہم وہاں پر اپنے نفس کو، اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا جائے. یہی اسلام ہے. اسی کا نام اسلام ہے. ہم نے اسلام کے مفہوم کو سمجھا نہیں. اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی ڈھیر ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں. ہر قسم کی قربانی دی. اب اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارا اسلام مکمل ہو. یہی اسلام ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. وتلہ للجبین، اور پیشانی کو زمین پر ٹکا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیں. یہ اصل میں یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کا نقطۂ عروج، ساری قربانیوں کا نقطۂ عروج یہی ہے جو ہم 10ویں ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق میں ہم مناتے ہیں اور جس کی یاد تازہ کرتے ہیں. اس کا مقصد دیکھ لیجئے کیا ہے. اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا، نفس کی قربانی دینا، مال و جائیداد کی قربانی دینا، آباء و اجداد کے باطل عقیدے کی قربانی دینا، آباء و اجداد سے چلی آ رہی رسم و رواج کی قربانی دینا. یہ بھی ایک ہے رسم و رواج، ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہے. چاہے پیدائش کے مواقع ہو، چاہے شادی بیاہ کے مواقع ہو، چاہے کوئی موت میت کا معاملہ ہو، تو رسمیں ادا ہوں گی، احکامات ادا نہیں ہوں گے. رسمیں چھوٹیں گی، پیشانیوں پر بال آنے لگیں گے، سنتیں چھوٹیں گی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، ہم صحیح راستے پر چلنے والے، یہ دعوے دار ہم ہیں کہ ہمارے پاس سچا دین ہے اور سچی تعلیمات ہمارے پاس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ دین ہے. لیکن کیا ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس کو قبول کیا ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ چھوڑ دیا جائے. شادی بیاہ کی رسموں کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں کہ بھائی ناراض ہو رہا ہے، بہن ناراض ہو رہی ہے، بہنوئی ناراض ہو رہا ہے، داماد ناراض ہو رہا ہے، فلاں رشتہ ہم سے دور ہو رہا ہے، وہ ہماری شادی میں شریک نہیں ہوگا، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا، اس لیے ہمیں کر لینا چاہیے. اور لوگ کر رہے ہیں، اسی ڈر سے رسمیں کر رہے ہیں. اور سنتیں چھوٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا یہی اسلام ہمیں ملا ہے؟ اللہ کے رسول نے، اللہ نے یہی اسلام ہمیں دیا ہے؟ ہمیں اسلام وہ دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اسلام تھا. وہ اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اور اللہ کو وہی مطلوب ہے، وہی مطلوب ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمارا سر جھک جائے. اب چاہے دنیا ناراض ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مزاج تو یہ بنا ہوا ہے معاشرہ ناراض ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ کوئی نہیں سوچتا ہے. بلکہ ہماری زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے، یہ رسمیں چھوڑ کر کیا کریں گے، ہمیں تو اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس معاشرے میں رہنا ہے، ان کے درمیان رہنا ہے. یہ سوچ کر رسمیں ادا کر، یہ کہہ کر رسمیں ادا کر رہے ہیں. کتنی خطرناک قسم کی گمراہی ہے اور کتنے خطرناک قسم کا دین سے انحراف ہے، اس کا ہم اندازہ کر لیں. ہم نے اس اسلام کو قبول نہیں کیا ہے جو اسلام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی اور یہ پیغام دیا سارے اللہ کے سارے بندوں کو کہ اسلام یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے کہ جس کے حکم کے آگے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے. ہم شرک تو یہی سمجھتے ہیں کہ پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، سورج چاند ستاروں کے سامنے اور فلاں کے سامنے سجدہ کر لیں، یہ شرک ہے. شرک یہ بھی ہے، شرک یہ بھی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، یہ بھی شرک ہے. یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے، کہتے آئے
کیا وہ غلط تھے؟ ہم کرنا چاہیے، یہ شرک ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کو، اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لینا، ان کے حلال کہنے کو حلال سمجھنا، ان کے حرام کو حرام سمجھنا، یہی شرک ہے، یہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، شرک کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بعد کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ سفر ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اب یہ سفر جاری ہے۔ اس بے آب و گیا میدان میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، اب وہاں تو ایک بہت بری بستی بن چکی ہے، ایک قبیلہ آباد ہو چکا ہے، زندگی رواں دواں نظر آ رہی ہے، لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جنگلوں سے لکڑیاں لا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پانی بڑی مقدار میں ہے، پانی کا بھی کوئی گیلا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو لے کر کھڑے ہو گئے، اب ایک کام اور کرنا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے بیٹے کو لیا اور دیواریں اٹھانی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیوار اٹھاتے جا رہے تھے، تعمیر کرتے جا رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار اس کو قبول کر لے، ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، یہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، پروردگار اس کو قبول کر لے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ایک وہ ہستی جو پوری زندگی قربانی دیتا آیا ہو، اب وہ اپنے رب کے نام پر اس کا گھر تعمیر کر رہا ہے، اس پر بھی فخر و مباحت نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، یہ عبادت کر لی، یہ نیکی کر لی، یہ قربانی دے دی، تب مجھے یہ ہو جانا چاہیے کہ اب تو جنت میرے لیے ہے۔ نہیں، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں دعا کر رہے ہیں پروردگار اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ ہم اگر کسی مسجد میں 10 روپیہ دے دیں تو مسجد پر ہم اپنا حق جتانے لگتے ہیں، حق جتاتے ہیں، یہ استنجا خانہ کیوں نہیں کھلا ہے، یہ کیوں بند ہے، یہ لائٹ کیوں بند ہے، یہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، 10 روپیہ دینے پر 10 روپیہ۔ جن کندھوں پر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری تھی وہ کندھے اینٹ اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی گاڑے اٹھا کر لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک پروردگار قبول کر لے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم آواز دو، آواز دو، لوگ آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، لوگ آئیں گے اس کا طواف کرنے کے لیے، لوگ آئیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، آپ آواز دے کر لوگوں کو بلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار نہیں، کمزور آدمی ہوں، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کہاں جائے گی میری آواز، کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا کام میرا ہے، تمہیں صرف آواز لگانا ہے، پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی، دنیا کے کونے کونے سے لوگ چلے آئے، دوڑنے لگے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اور پھر یہ سلسلہ نہیں رکا، آج تک جاری ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ پوری دنیا کے گوشے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے کہ کب اللہ رب العزت اس کو طاقت اور قوت دے، کب وہ اس گھر کی زیارت کے لیے پہنچ جائے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، مسجد میں نماز ہونے لگی، عبادت ہونے لگی،
खाने काबा का तवाफ होने लग गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलात। परवरदिगार, ये मस्जिद तामीर हो गई, ये खाना काबा तामीर हो गया, ये तेरा घर मैंने बना दिया है, अब इसके इर्द गिर्द मैंने अपनी औलाद को बसाया है, मैं अपनी ज़ुर्रियत को बसाया है। रब्बना लियुकीमुस सलात, परवरदिगार इसलिए कि ये नमाजी रहेंगे। सोचिए नबी और रसूल किस अंदाज में सोचता है। इतना करने के बाद अपनी औलाद की फिक्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मैंने इसलिए यहाँ पर बसाया है ताकि ये तेरी इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। हमारा घर मस्जिद से लगा हुआ है, उसके बाद भी हम मस्जिदों में बैठते हैं, घरों में बैठे हुए हैं, घरों में सो रहे हैं। हमारे घर के सामने मस्जिद है, हम मस्जिदों में नहीं आ रहे हैं। हम होटलों में, चौक चौराहों पर, दोस्त अहबाब की मजलिसों में बैठे हुए, मुनादी बार बार पुकार रहा है, बार बार कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन हमारे कानों पर जो नहीं देख रही है। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, परवरदिगार मैंने अपनी औलाद को इसलिए यहां पर बसाया है ताकि ये नमाजी रहेंगे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां हैं, यही कुर्बानियां हैं, और इसी के पस मंजर में हमें रसूल ज़ुलेखा को कुर्बानी करनी। आप लाख बड़े से बड़ा जानवर ले आए, लाखों का जानवर ले आए, बड़ी तादाद में जानवर लाकर ज़बह कर दे, अगर ये सारे मकासद आपके पीछे नजर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आपकी कुर्बानी सिर्फ इतनी है कि आपने बहुत कीमती जानवर खरीद लिया, आपने बहुत गोश्त तैयार कर लिया, तकसीम कर दिया, खा लिया, जमा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी होगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे इस गोश्त की, इस चमड़े की, इस हड्डी की, इस खून की कोई परवाह नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिल में कितना ही जज्बा पैदा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तुम्हारा नफ्स मरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तुम अपने घर के रस्म और रिवाज को तुमने कितना मारा है, तुमने अपने घर के बातिल अकीदे को, अकीदे तौहीद पर कहां तक कुर्बान किया है, तुमने शैतान को कितना शिकस्त दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये देखना चाहता है। इसका अल्लाह ताला फैसला करेगा, इसका फैसला नहीं करेगा कि हमने 25-50 हजार 1 लाख का जानवर खरीद लिया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह के यहाँ कबूलियत इसकी होगी। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां, इसको ताज़ा रखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, नौजवानों को बताना चाहिए, घर में अपनी बीवियों को, बहुओं को, बेटियों को, घर की सारी खवातीन को हमें ये सब बताना चाहिए, ताज़ा करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर ईमानी जज्बा बेदार हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इज्जत और इकराम के साथ जब तक जिंदा रखे, इज्जत और इकराम के साथ इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर खात्मा हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।